अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी अबू मोहम्मद नबील और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न विद नबील। मोहतरम नाजरीन और सामीन, हम आपकी खिदमत में नूरानी क़ायदे का सबक नंबर 9 तख्ती नंबर 5 लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि तनवीन के बारे में है। अपना सबक शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से मुल्तमिस हूँ, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूरानी क़ायदे का सबक नंबर 9 और तख्ती नंबर 5, जो कि तनवीन के बारे में है। तो अपनी तख्ती मशक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा तनवीन के बारे में और नून साकिन के बारे में पढ़ते हैं कि तनवीन, जैसा कि हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को कहते हैं। अब हम नून साकिन और तनवीन के कायदे को पढ़ेंगे कि जहाँ तनवीन आ जाए या नून साकिन आ जाए तो उन हरूफ को कैसे पढ़ा जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। नंबर 1 इज़हार, नंबर 2 इख्फ़ा, नंबर 3 इदगाम, नंबर 4 इक़लाब। इज़हार कहते हैं ज़ाहिर करने को, इख्फ़ा कहते हैं छुपाने को, इदगाम कहते हैं मिलाने को, इक़लाब कहते हैं बदलने को। ये तनवीन और नून साकिन के कायदे हैं। इज़हार, इख्फ़ा, इदगाम, इक़लाब। इनका याद रखना, इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कुरान करीम पढ़ते हुए मखारज की और हरूफ की पहचान हो सके कि कौन सा हरफ किस हरफ के बाद आएगा, तो उसको किस अंदाज से पढ़ना है। नून साकिन और तनवीन के बाद, नून साकिन वो नून जिसके ऊपर जज़म होती है उसे नून साकिन कहते हैं। नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हरफ आ जाए तो इज़हार होगा। जैसा कि पहले हम अर्ज़ कर चुके हैं कि हरूफ हल्की 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये हैं हरूफ हल्की 6 अदद। तो नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हरफ आ जाए तो इज़हार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं होगा। जहाँ भी नून साकिन और तनवीन के बाद इज़हार में से हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ हम इज़हार करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। या ना नून साकिन पे गुन्ना होगा ना तनवीन पे गुन्ना होगा। और हरूफ हल्की, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, वो 6 अदद हैं। हम इसको 1-2 मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लफ्ज़ है मिन हादिन, मिन हादिन, मीम नून ज़ेर मिन। अब ये नून साकिन है। नून साकिन के बाद है हा, अलिफ ज़बर हा। तो अब हम देखेंगे कि नून साकिन के बाद कौन सा हरफ आ रहा है। आया वो जो नून साकिन के बाद जो हरफ आ रहा है वो हरूफ इख्फ़ा में से है, या हरूफ हल्की में से है, या हरूफ यरमलून में से है, कि किन हरूफ में से है। अब जब हमने इस पर गौर किया तो हरूफ हल्की, जैसा कि पहले अर्ज़ किया, 6 अदद हैं। तो मीम नून साकिन के बाद मिन हादिन जो हा आ गया, ये हरूफ हल्की में से हुआ। यहाँ नून साकिन के बाद हा आ गया। अब हा जो हरूफ हल्की में से है, इस हा ने हमें पाबंद कर दिया है कि हम यहाँ नून साकिन पे गुन्ना नहीं करेंगे, बल्कि इज़हार करेंगे। मिन हादिन, इसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे। मिन हादिन, इसे बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तजवीज़ के कायदे के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मिन हादिन, तो ये हो गया हरूफ हल्की में से, तो यहाँ गुन्ना नहीं होगा। अब दूसरा हरफ है समीउन अलीम।
سمیع علیم. آئین کے اوپر دو پیش ہے، سین زبر سا، میم یا زیر می، عین دو پیش عن، سمیع. اب یہ تنوین ہے، دو پیش تنوین ہے، تنوین کے بعد عین آ گئی. تو تنوین کے بعد جب عین آ گئی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عین حروف حلقی میں سے ہے یا حروف اخفا میں سے ہے. تو جب ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ عین جو ہے تنوین کے بعد یہ حروف حلقی میں سے ہے. اور جب حروف حلقی میں سے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد کوئی بھی حروف حلقی میں سے آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر ہم اظہار کریں گے. تو اسے ہم پڑھیں گے سمیع علیم. اگر ہم نے یوں پڑھ دیا سمیع علیم تو یہ غلط ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں پڑھیے گا، بلکہ یہاں پہ ہم اظہار کریں گے سمیع علیم. آگے ہے اخفا. ابھی ہم نے پڑھا تھا اظہار کے بارے میں، ابھی ہم پڑھتے ہیں اخفا کے بارے میں. اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، خفیہ رکھنے کو. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. نون ساکن اور تنوین، اس بات کو صرف ملحوظ رکھیے، اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھا کر رکھیے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، ان کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. یعنی نون ساکن پر اور تنوین میں غنہ کریں گے. حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم نون ساکن پہ غنہ کریں گے. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم تنوین پہ غنہ کریں گے. اب حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا ہیں 15. حروف اخفا 15 ہیں. ان کو اچھی طرح آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح ان حروف کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. حروف اخفا ہیں تا، ثا، جیم، دال، غال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ ہیں حروف اخفا، یہ 15 ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن پر یا تنوین پر غنہ ہوگا. اب ہم اس کو مثال کے طور پر سمجھتے ہیں، مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. جیسے ہے آتا، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، ان تا. اب یہ نون ساکن ہے، تا سے پہلے نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد جو حرف آیا ہے وہ حرف کن میں سے ہے؟ وہ حروف حلقی میں سے ہے یا حروف اخفا میں سے ہے؟ اگر حروف حلقی میں سے ہے پھر تو غنہ نہیں ہوگا بالکل بھی، اور اگر حروف اخفا میں سے ہے تو غنہ ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا. نون ساکن کے بعد جو حرف آیا ہے وہ ہے تا. تو تا پہ جب ہم نے تھوڑا سا غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ تا جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، یہ حروف حلقی میں سے نہیں. حروف اخفا جیسا کہ پہلے بتایا 15 ہیں، اور ان میں سے جو پہلا حرف ہے وہ ہے تا. تو یہ حروف اخفا میں سے ہوا تا. تو اب یہاں پر ہم نون ساکن پر غنہ کریں گے آتا، آتا. تو اب یہاں پر غنہ ہو گیا اس تا کی وجہ سے، کیونکہ یہ حروف اخفا میں سے ہے. اب دیکھتے ہیں آگے ایک اور مثال کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا من علق، من علق، میم نون زیر من، عین زبر آ، لام زبر لا، قاف دو زیر قن.
من علق۔ اب یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے جو کہ 15 ہے، تو پھر تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے، اسے من علق پڑھیں گے۔ اور اگر جب ہم نے غور کیا تو من علق نون ساکن کے بعد عین آ گئی، جب عین آ گیا تو عین کے بارے میں جب تھوڑا سا غور کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ عین ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، حروف اخفا میں سے نہیں۔ اور جب عین حروف حلقی میں سے آ گیا تو اس نے ہمیں پابند کر دیا کہ آپ یہاں پر غنہ نہیں کر سکتے، اسے آپ اس کا اظہار کریں گے، اخفا نہیں کر سکتے، غنہ نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم اس کو پڑھیں گے من علق، من علق۔ تو پورے قرآن کریم میں یہ قاعدہ اگر آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو پورے قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، تنوین اور نون ساکن ان کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے۔ اگر حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو غنہ نہیں ہوگا، اور اگر حروف حلقی میں سے نہیں آ رہا اور حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو پھر غنہ کیا جائے گا۔ حروف اخفا میں سے غنہ ہے اور حروف اظہار میں سے حلقی میں سے غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ اب ایک مثال اور لیتے ہیں، من ہادن، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ لگے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا آ گئی۔ آگے ہے فمن تابعہ، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو تا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں نون ساکن پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا تو تا نے ہمیں پابند کر دیا کہ ہم یہاں پر غنہ کریں۔ فمن تابعہ۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آج کا سبق اتنا ہی ہے کہ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے 2 قاعدے اظہار اور اخفا کے بارے میں جان چکے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے ملتمس ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سا حرف آئے تو غنہ ہوگا، کون سا حرف آئے تو غنہ نہیں ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔